اس گونگی کی شادی اتنے بڑے امیر زادے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا ہے لڑکے والوں کو معلوم نہیں ہے یہ گونگی ہے۔ اسٹیج پر دلہن بنی گھبرائی سے ناہل کی جانب اشارہ کرتے اس کی دلہن تنزیہ بولی، پھر سنجیدگی سے ساتھ بیٹھے جبران شاہ کو دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں مناہل کی رخصتی ہو گئی۔ وہ رخصت ہو کر جبران شاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی جب نندے کمرے میں آئی۔ چلے بھابھی یہ دعا پڑھے، ہمارے پاس رسم ہے، دلہن شادی کی پہلی رات شوہر کی لمبی عمر کی دعا کرتی ہے۔ نندوں کے کہنے پر مناہل مزید گھبراہٹ سے رونے لگی۔ اس کی ممانی نے لڑکے والوں سے سچ چھپایا تھا۔ کچھ دیر بعد گھر میں قہرام مچ گیا کہ جبران شاہ کی بیوی گونگی ہے۔ جبران شاہ اپنے کمرے میں آیا تو اسے بھی اتنی ہی حیرانی ہوئی تھی جتنی وہاں بیٹھے سارے لوگوں کو ہوئی تھی۔ سب اس وقت میرے کمرے سے جائیں، جبران نے خود کو پرسکون کرتے کہا، مگر آواز میں روب اور سرد پن واضح تھا۔ سارے لوگ وہاں سے نکل گئے تھے۔ جبران فوراً بالکنی میں چلا گیا تھا۔ مناہل نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں اداسی کی ایک لہر دوڑی تھی۔ مناہل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے جائے یا نہیں۔ خود کو کمپوز کرتی وہ بالکنی میں آئی تھی۔ اس نے جبران شاہ کو چوڑیاں کھنکا کر مخاطب کیا تھا، دیکھو مجھے ابھی تم سے بات نہیں کرنی تو پلیز تم یہاں سے جاؤ، جبران نے ضبط سے کہا تھا۔ مناہل 2 قدم چل کر آگے آئی تھی۔ کہا ہے نا مجھے ابھی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، وہ تقریباً چلایا تھا۔ مناہل ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر اندر آ گئی تھی۔ وہ دکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، مگر بس بول نہ پانے کی وجہ سے اسے ہر بار دھتکارا جاتا تھا۔ مناہل اپنے کمرے میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے اس وقت اگر کسی کی فکر تھی تو وہ اس کی دوست تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا رخ اب باہر پورچ کی جانب تھا۔ اپنی گاڑی نکالی اور شاہ ہاؤس کی طرف نکل گئی تھی۔ گاڑی دروازے کے باہر پارک کرتے اس نے دروازہ نوک کیا تھا۔ گارڈ نے پہلے سے شناخت کی، پھر اندر بھیجا۔ مناہل کو جیسے ہی منال کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ فوراً نیچے آ گئی تھی۔ اس نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ کیسی ہو؟ منال نے اسے فوراً سے گلے لگایا۔ ڈری ہوئی ہوں، مناہل نے اس اشارے سے کہا تھا۔ جانتی ہوں میں تمہارے لیے کتنا مشکل ہو گئی ہے۔ وہ ابھی بھی اسے گلے لگائے ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا تھا میں نے کہ مجھے بھگا دو شادی سے، مناہل نے اسے اشاروں کی زبان میں کہا۔ اس کی زندگی میں ایک منال ہی تھی جس نے اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے ہاتھوں کی زبان بھی سیکھی تھی۔ پاگل ہو، کوئی سن لے گا تمہاری بات، منال نے اس سے ہلکا سا ڈانٹا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، مجھے کوئی سن نہیں سکتا، منال اداسی سے بولی تھی۔ میں ہوں نا، میں سن لیتی ہوں تمہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ منال نے اداسی سے کہا۔ تم ہو، بس اسی بات کی خوشی ہے، مناہل نے خوشی سے کہا۔ عین اسی وقت جبران نیچے آیا تھا۔ اسے برا لگا تھا اسے یوں ڈانٹنا، اس لیے اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جبران یکدم غصے میں آیا تھا۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، نکلو میرے گھر سے۔ جبران کو اتنے غصے میں دیکھ کر مناہل فوراً منال کے پیچھے ہو گئی تھی۔ جبران نے اسے نوٹس کیا تھا، خود کو کمپوز کرتا وہ نارمل ہوا تھا۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں جبران شاہ، منال نے کہنا شروع کیا، اور میرے دوست کی آواز بس کچھ عرصے کے لیے نہیں ہے، یہ جلدی بولنے لگ جائے گی، مگر یاد رکھنا اگر اس سے کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی، منال نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے اب کسی بھی طرح مناہل کی آواز واپس لانی تھی۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، مناہل نے اشارے میں کہا، مگر جبران اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اسے مکمل طور پر اگنور کرتا وہ واپس کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رات کے 1 بجے جب وہ گھر جانے کے بجائے ایک کمپنی کے باہر رکی تھی، وہ حلیے سے کوئی فیشن ڈیزائننگ کمپنی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انتظار کرنے کے بعد کوئی اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ یاسر کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ دل کا ہارا ہوا شخص ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے جبران کچھ دنوں میں چھوڑ دے گا، منال نے سکون سے کہا۔ تم نے اس سے بات کی نہیں؟ یاسر نے اگلا سوال کیا۔ دھمکا کر آئی ہوں، اسے دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے دھمکی، منال نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کہیں وہ اس کی دھمکی کا بدلہ میری مناہل سے نہ لے لے، یاسر نے جذباتی انداز میں کہا۔ اسے اپنا کہنا بند کر دو یاسر، وہ اب تمہاری نہیں ہے، منال نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ جانتا ہوں، مگر پھر بھی وہ ہماری دوست تو ہے نا، یاسر نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ تم نے اپنی ریسرچ مکمل کی؟ مناہل نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، بس فائنل کرنا ہے سب کچھ، اور پھر یاسر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر؟ منال نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر میں ایڈنبرا چلا جاؤں گا، یاسر نے اداسی سے کہا۔ اس میں تو خوش ہونا چاہیے، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو، منال نے ناگواری سے کہا۔ کسی اپنے کو چھوڑ کر جانا اتنا آسان نہیں ہوتا بیوقوف لڑکی، یاسر نے اسے ڈپٹا تھا۔ میرے خیال سے وہ اپنی تمہیں چھوڑ چکی ہے، بلکہ نہیں، تم نے اسے بیچ راستے چھوڑا ہے،
منال نے حقیقت کا آئینہ دکھایا، اسے اگر اپنی کڑوی زبان کا جوہر دکھایا تو بتا دو ہم کیوں ملے ہیں اور ایسی کیا بات کرنی تھی۔ منال نے جب گاڑی ایک آئس کریم اسٹال کے سامنے روکی تب یاسر نے سوال کیا تھا، پہلے اترو اور جاؤ آئس کریم لے کر آؤ۔ منال نے اسے حاکمانہ انداز میں کہا، میں تم سے پورے 2 سال بڑا ہوں، یہ حکم دوگی تم مجھے؟ یاسر نے برا مانا تھا، مجھ سے 2 سال بڑے ہو کر کچھ نہیں کیا تم نے، اترو جاؤ لے کر آؤ۔ یاسر اس کی بات سن کر اتر چکا تھا، پتہ نہیں وہ کون سا مدھوس پل تھا جب اس نے مناہل کی بات ماننے کے لیے حامی بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں 2 کون اور ایک کپ لایا تھا، یہ لو۔ کون اور آئس کریم کا کپ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات تھی؟ یاسر نے سوال کیا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ جب تم اینبرا جاؤ گے تو وہاں کسی اچھے سے ڈاکٹر کا پتہ معلوم کرنا، مجھے مناہل کا آپریشن کروانا ہے۔ منال نے آئس کریم سے لطف لیتے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم کیسے کرو گی یہ؟ یاسر نے فکرمندی سے کہا، میں کر سکتی ہوں، دیکھو پہلے تو اس کی وہ کھڑوس کی مامی بیچ میں تھی، مگر جبران سینسیبل ہے، اسے منا لیں گے ہم، نہیں تو وہ اسے طلاق دے گا، سمپل۔ منال نے ساری پلاننگ سنا دی تھی۔ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے شاید، تم اس کا گھر توڑ دو گی، یاسر نے جذباتی انداز میں کہا۔ دیکھو تم نے بھی اسے اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ گونگی ہے، سمجھے، اور جبران بھی تمہارے جیسا ہی ہے۔ منال نے ناگواری سے کہا، پاگل عورت، وہ میری دوست تھی، سمجھی؟ یاسر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ او پلیز یہ بات مجھ سے تو نہ ہی کرو۔ منال نے آئس کریم ختم کی اور جلدی سے گاڑی بیٹھ گئی، یاسر بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا اور پھر وہ دونوں گھر کی طرف نکل گئے۔ یاسر خان منال خان دونوں کزنس تھے، اس لیے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ مناہل منال کے جاتے ہی کمرے میں آ گئی تھی، کمرے میں خاموشی تھی کیونکہ جبران وہاں تھا ہی نہیں۔ مناہل نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اور عین آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا، وہ دلہن بنی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے انگلی اپنے حلق پر رکھی، پھر بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، کوئی آواز نہیں آئی۔ اگر میں بول سکتی تو، یہ خیال اس کے ذہن میں ہر بار آتا تھا۔ آہستہ سے قدم بڑھاتی وہ اب صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی، اداس سی بیٹھی۔ اب وہ منال کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی جب جبران کی نظر اس پر گئی تھی۔ چلو ایک چیز تو اچھی ہے، یہ خاموش ہے تو میرے سر میں درد نہیں ہوگا۔ جبران نے تلخی سے سوچا، تم پریشان نہیں ہو، مجھے تمہاری دوست کی بات کا برا نہیں لگا۔ جبران کی بات سن کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور پھر وہیں صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جبران کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ مناہل بے حد خوبصورت تھی، اس کے خاندان میں کوئی بھی اس کے جیسا حسین نہیں تھا، مگر اس کی ایک خامی نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ اگلی صبح اس کی نیند سے آنکھ دیر سے کھلی تھی، شادی کی وجہ سے وہ ویسے ہی آفس سے چھٹی کر رہا تھا۔ اب مزید دیر ہوئی تو سارا پلان خراب ہو جانا تھا۔ جلدی سے واش روم فریش ہونے گیا۔ جب اس کی نظریں اپنے استری شدہ کپڑوں پر گئی تھیں، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، مناہل اس کے لیے ٹیبل پر سارا کھانا سیٹ کر رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام والی ہے، وہ کر لیتی ہے، جبران نے اسے خفگی سے کہا اور صوفے پر بیٹھا۔ جب مناہل نے موبائل کی اسکرین اس کی طرف کی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں، یہ سب کرنا میرا فرض ہے اور میں صرف بول نہیں سکتی، باقی کام آرام سے کر سکتی ہوں۔ جبران نے اس نوٹ کو پڑھا تو خاموش ہو گیا، اسے ابھی اس سب کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ مناہل کو وہ پہلی نظر میں پسند کر چکا تھا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اس کے لیے محبت بھی تھی، مگر اب اس کو کسی خامی کے ساتھ قبول کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ ناشتہ کر کے اس کا رخ اپنی کمپنی کی طرف تھا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ وہی راستے ہیں جہاں سے کل منال گئی تھی۔ شاہ فیشن ڈیزائننگ کمپنی کے باہر اس نے کار روکی تھی، اس کے عین سامنے خان ڈیزائننگ کمپنی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں آیا، اس کا ویلکم یاسر نے خود کیا تھا۔ خیریت ہے، اپنے آفس کا راستہ بھول گئے ہو کیا؟ جبران نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی، تمہیں بھی اس بات کا علم تھا، پھر کیوں تم یہ ڈرامے کر رہے ہو؟ یاسر نے سختی سے سوال کیا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو میں اعلان کرتا پھروں اس بات کا؟ جبران نے آبرو اچکا کر سوال کیا۔ کم سے کم اس کی توہین مت کرو، یاسر نے خود کو کمپوز کرتے کہا تھا۔ یقین جانو میں اس کی توہین ہرگز نہیں کر سکتا، اور تم یہاں نہیں آیا کرو، کتنی بار کہا ہے تم سے؟ جبران نے سختی سے کہا۔ تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتے، سمجھے؟ یاسر کو بھی غصہ آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، میں منت کرتا ہوں تم سے۔ جبران نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ ویسے وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ یاسر کے قدم دروازے پر رکے تھے۔ جانتا ہوں اسے، میری محبت کبھی دھکی ہی نہیں تھی، اور پھر لوگ کہتے ہیں میں بزدل ہوں۔ منال آج صبح سے ہی اپنی ڈیزائن میں مصروف تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یاسر آفس نہیں تھا صبح سے۔ کیا کر رہی ہو؟
یاسر جیسے ہی آفس میں آیا تھا فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ میں کچھ خاص نہیں، یہ ڈیزائن مکمل ہو گیا ہے، کل اس کی ماڈلنگ ہونی ہے، منال نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو ایک کام کرو، مناہل سے میسج کر کے پوچھو کہ ڈنر پر مل رہی ہے وہ۔ یاسر نے مزے سے کہا۔ دماغ درست ہے؟ منال نے حیرانگی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یاسر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی، اب بات کچھ اور، اس کا شوہر اسے جانے دے گا اور اوپر سے اس کا پورا سسرال۔ منال نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم دیکھو تو صحیح میسج کر کے۔ یاسر بسط رہا۔ نو، جاؤ دیکھتی ہوں، منال نے کہا اور پھر واپس اپنے کاموں میں لگ گئی۔ 8 بجے وہ پھر سے اس کے آفس سے باہر آیا تھا۔ منال اپنے دھیان سے نکل رہی تھی جب اچانک اس پر نظر پڑتی ہی وہ ڈر گئی تھی۔ یا اللہ! اس نے ڈرتے ہوئے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک ہی دل ہے میرا، مر گئی تو؟ منال نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ایک ہی دل ہے میرا، کتنی بار جیتو گے؟ یاسر منہ بناتے ہوئے سوال کیا۔ ان لڑکیوں میں کم سے کم میں نہیں آتی، منال نے ایک ادا سے کہا۔ اچھا کیا وہ میسج کیا مناہل کو؟ یاسر نے جلدی سے سوال کیا۔ تمہیں ڈنر کرنا ہے یا مناہل کے ساتھ ڈنر کرنا ہے؟ منال نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا۔ ڈنر کرنا ہے، یاسر نے جھٹ سے کہا۔ وہ نہیں آ رہی، چلو اب، منال نے اداسی سے کہا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ اور یاسر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا اداس۔ رات کو جس وقت جبران گھر آیا تھا تب سارے گھر والے ڈنر کر کے سو چکے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جبران کو لگا مناہل سو رہی ہوگی، جیسے ہی اس نے لائٹ کھولی وہ خود بھی حیران ہو گیا تھا۔ وہ صوفی کے ساتھ بیٹھی تھی، منہ گھٹنوں پر دیا اور شاید رو رہی تھی۔ مناہل، جبران نے اسے آواز دی۔ مناہل نے سر اٹھایا تو جبران کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ بے آواز روتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جبران فوراً اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ آج سب نے مجھے بہت تنگ کیا، مجھے بس نہیں رہنا یہاں۔ وہ اشاروں میں اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جب جبران نے اس کے بعد ہاتھ تھامے تھے۔ شش، تمہیں یہاں نہیں رہنا تو کہاں رہنا ہے؟ جبران کے سوال نے اسے حیران کیا تھا، تو کیا وہ اشاروں کی بولی جانتا تھا؟ اور تمہیں کس نے تنگ کیا؟ جبران نے سوال کیا۔ آپ کی کزن نے، مناہل نے اداسی سے کہا۔ جبران نے اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی نہیں جیتے، اس لیے انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پر کیا گزری ہوتی ہے، اس لیے تم یوں کسی اور کے لیے آنسو نہ بہایا کرو۔ جبران بڑی محبت سے اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ تم نے ڈنر کیا؟ جبران نے پریشانی سے پوچھا۔ مناہل نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، کھانے سے کیسی ناراضگی؟ جبران نے کھڑے ہوتے کہا، پھر ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مناہل نے اسے تھام لیا تھا۔ کبھی کبھی روشنیوں کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ کھانے سے ناراضگی نہیں ہے، بس دل نہیں کیا۔ مناہل نے اسے اشاروں سے سمجھایا۔ کہیں باہر چلے کھانے؟ جبران نے سوال کیا تو مناہل خوش ہو گئی تھی۔ پھر واپسی پر آئس کریم بھی کھائیں گے، مناہل نے خوشی سے کہا تو جبران سر جھکاتا ہنس پڑا تھا۔ جیسا میری بیوی کہے۔ جبران نے یہ بات اشاروں میں ہی کہی تھی۔ وہ لوگ جس ہوٹل گئے تھے اتفاقاً وہاں یاسر اور منال پہلے سے ہی تھے۔ مناہل فوراً سے منال سے ملی تھی۔ ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں پلیز، مناہل نے جبران کی طرف دیکھ کر اشارے سے کہا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ، منال ابھی اسے سمجھانے لگی تھی جب حیرانگی سے خاموش ہوئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، بیٹھ جاتے ہیں یہیں، جبران نے مسکرا کر کہا۔ منال کے ساتھ یاسر بھی اتنا ہی حیران ہوا تھا۔ تمہیں سائن لینگویج آتی ہے؟ منال پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں بہت پہلے سیکھی تھی جب ڈاکٹری کر رہا تھا۔ عجیب اتفاق ہے نا؟ منال نے اشارہ کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کون سا اتفاق؟ منال نے ناسمجھی سے کہا۔ یہی کہ یاسر نے بھی ڈاکٹر کی پڑھائی کی ہے اور جبران نے بھی، دونوں کی فیشن ڈیزائنر کی کمپنی ہے، مگر یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ مناہل کی بات پر وہ دونوں ہی حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس میں کون سا اتفاق ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ ایک ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یاسر نے جلدی سے کہا تھا۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مطلب نہیں جانتے؟ منال نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں اور کون؟ یاسر نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ جبران سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یاسر، تم کسے نہیں جانتے؟ منال نے ناسمجھی سے کہا۔ میرے کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز کو، یاسر نے مزے سے کہا، اور مناہل اور منال نے اس کو سوچ پر ماتم کیا تھا۔ کیا کھاؤ گی تم؟ جبران نے مناہل سے پوچھا۔ بریانی، مناہل کا جواب سن کر وہ مسکرایا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مناہل نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ہماری پسند ملتی ہے نا، بس اس لیے، جبران نے خاموشی سے اور خوشی سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان لوگوں کو کھانا سرو ہو گیا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ انہوں نے کھانا انجوائے کیا تھا اور تبھی وہاں فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔
ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ جبران نے فوراً سے مناہل کو اپنے پیچھے کرتے ٹیبل کے نیچے چھپایا تھا، جبکہ یاسر منال کا ہاتھ تھامتا اسے ریسیپشن تک لایا تھا اور دونوں وہاں چھپے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گولیوں کی آواز تھم گئی تھی، مگر مناہل بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے تھے۔ ڈاکٹر نے مناہل کا فوراً چیک اپ کیا تھا۔ کیا ہوا تھا مناہل کو؟ منال نے فکرمندی سے پوچھا۔ ان کے دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے، ڈاکٹر نے سکون سے کہا۔ کچھ میڈیسن دیے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ آخری بات کہہ کر وہ اپنے آفس چلے گئے تھے۔ لیکن گہرا اثر تو تب پڑتا ہے نا جب ہم اس جیسا کوئی عمل پہلے ہی دیکھ چکے ہوں۔ منال نے پریشانی سے سوال کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ یاسر نے آبرو اچکا کر سوال کیا۔ یاسر اور جبران کو اس بات کا علم تھا کیونکہ وہ ڈاکٹرز تھے، مگر منال کو کیسے خبر؟ یار انسٹاگرام پر ریل دیکھی تھی، منال نے لاپرواہی سے کہا۔ تم دونوں چلے جاؤ، میں ہوں یہاں پر، جبران نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائے مجھے کال کرنا اور بات کروانا، منال نے جاتے جاتے اسے حکم دیا تھا۔ جبران نے ایسے ایکٹ کیا جیسے سنا ہی نہیں ہو۔ یاسر نے منال کو گھر کے باہر اتار دیا تھا اور پھر کام کا بہانہ کر کے وہ واپس ہسپتال آیا تھا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ اس نے آتے ساتھ سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے مناہل کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا، جبران نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو ویسے کون سا وہ الگ ہے وہ تم سے؟ یاسر نے خفگی سے کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں دکھا رہے میری بیوی میں، جبران نے سوال کیا۔ تمہاری بیوی میری دوست بھی ہے، اور آج وہ روئی تھی، جان سکتا ہوں کیا ہوا تھا؟ یاسر نے براہ راست سوال کیا۔ خبردار اگر آئندہ میری بیوی کو اتنی غور سے دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا، جبران نے یکدم ہی یاسر کا گربان پکڑا تھا۔ یاسر کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ جو اتنے دن سے سوچ رہا تھا وہ سچ تھا۔ یکدم ہی وہ ہنسنے لگا تھا اور جبران اس کی ہنسی کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ ہاں 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 یار، بڑا کہا تھا کسی نے، صرف مشن کی حد تک رکھوں گا، یاسر کا قہقہا گونجا تھا۔ بکواس بند کرو، محبت نہیں ہوئی، اس سے بس عزت ہے، وہ میری اس لیے کہہ دیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، میں نے کوئی غور سے نہیں دیکھا تمہاری بیوی کو، مجھے منال نے بتایا تھا۔ یاسر نے تمہاری بیوی پر زور دیتے کہا تھا۔ تم ان میں کسی کو جانتے ہو؟ جبران نے اس کا دھیان واپس کام کی طرف کیا تھا۔ ہاں، مجھے ایک شخص پہچان میں آ گیا ہے، شعیب مغل، وہ ایک لوکل گن کلر ہے۔ میں نے اس کی پکچر اس نئے آنے والے آفیسر کو بھیج دی ہے، وہ دیکھ لے گا، اور ہاں، کل 10 بجے اپنے اڈے پر ملنا ہے۔ یاسر نے اسے ساری پلاننگ سمجھائی تھی۔ مناہل کو میں گھر نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ میری فیملی کو بھی خطرہ ہے، جبران نے پریشانی سے کہا۔ مطلب وہ تمہاری فیملی نہیں؟ جبران یاسر کے سوال پر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ تو محبت ہے، مگر خاموش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کوئی گھر دیکھتا ہوں، کچھ پل ہنی مون کا بہانہ کر کے وہاں شفٹ ہو جاؤ، ویسے بھی تمہارا گھر چڑیا گھر ہی ہے، یاسر نے ناگواری سے کہا، جبکہ جبران اسے گھور رہا تھا۔ صبح 10 بجے وہ لوگ اپنے اڈے میں موجود تھے اور تبھی وہاں کوئی داخل ہوا تھا، کسی کا گریبان پکڑتے ہوئے۔ جبران اور یاسر نے حیرانی سے آنے والے کو دیکھا تھا۔ وہ آفیسر تھا نہیں بلکہ آفیسر تھی۔ مقامی عملی ان کو دیکھ کر اتنی ہی الجھن تھی، ایک راز سے پردہ اٹھا تھا۔ منال، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یاسر نے پریشانی سے پوچھا۔ مشن اور کیا، منال نے جلدی سے کہا۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ تم آرمی جوائن کر رہی ہو؟ یاسر نے غصے سے کہا۔ ارے منال کو پتہ ہے بھائی، یاسر اس کی بات سن کر مزید تپا تھا۔ تم؟ یاسر ابھی کچھ کہتا کہ جبران بول اٹھا۔ ویلکم ٹو دا ٹیم منال، مگر یاد رہے منال کو اس کی خبر نہ ہو، جبران نے اسے وارن کرتے کہا تھا۔ ڈونٹ وری، منال نے اسے تسلی دی تھی۔ رات کو کس وقت گھر آئے انہیں یاد نہیں تھا، اس لیے 2 بجے تھے۔ وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ ایک نوکرانی اس کے پاس ہی موجود تھی جو جبران نے خود ہائر کی تھی اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ باجی، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، نوکرانی نے پریشانی سے کہا۔ منال نے اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب وہ اسے اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وزیر صاحب جی نے سختی سے کہا ہے آپ کو کمرے سے نہ جانے دوں، اور جس چیز کی ضرورت ہو بس یہی پوری کر دوں، نوکرانی نے اس کی پریشانی بھانپتے کہا تھا۔ منال نے ادھر ادھر اپنا فون ڈھونڈا تو وہ اسے چارجنگ پر ملا۔ جلدی سے نوٹ پیڈ اٹھایا اور اس پر لکھنا شروع ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ لا دو، یہ تحریر اس نوٹ پر تھی۔ جی ابھی لائی، وہ سر کو خم کرتی فوراً باہر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ بتا، مناہل پر حملہ کرنے کس نے بھیجا تھا؟ یاسر اس وقت ٹارچر روم میں شعیب مغل سے سوال جواب کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہمیں بس آرڈر ملا ہے کہ وہاں جا کر فائرنگ کر دو، تو ہم نے کر دی، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ابے سالے، تو تجھے کوئی بھی کہیں بھی حملہ کرنے کا بولے گا تو کر دے گا؟ منال نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔
نہیں، میں نے یہ سب پیسوں کے لیے، میرا یقین کرو، میں کسی مناہل کو نہیں جانتا۔ وہ اب گڑ گڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹارچر روم سے باہر آ گئے تھے اور آفس میں آ گئے۔ وہ نہیں جانتا اسے کس نے بھیجا ہے، یاسر نے تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھتے کہا تھا۔ وہ جانتا ہے، جبران نے سکون سے کہا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے جبران؟ ہم نے اسے بہت مارا ہے، منال نے اداسی سے کہا۔ یہ سخت لوگ ہوتے ہیں، ہلکی سی مار ان پر اثر نہیں کرتی۔ کل دیکھ لیں گے، ابھی دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں۔ جبران نے گھڑی میں وقت دیکھا جب 5 بجا رہی تھی۔ او نو، بیوی کی یاد آنے لگ گئی تھوڑی ہی دیر میں، یاسر نے دھیمی آواز میں کہا۔ کچھ کہا کیا؟ جبران نے بغور اسے دیکھتے کہا، حالانکہ اس نے سن لیا تھا۔ نہیں، میں کہہ رہا تھا منال گھر چلو، کچھ حساب کرنے ہیں ہم تم سے۔ یاسر کی بات پر منال گھبرائی تھی۔ اب اس پاگل کو بھی الگ سے حساب دوں؟ منال نے دل میں سوچا۔ وہ لوگ جیسے ہی گھر آئے تھے، یاسر نے اس کو کلائی سے تھامتے روکا تھا۔ مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھنا تم نے کہ آرمی جوائن کر لی ہے؟ یاسر کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ تم نے کون سا مجھے بتا دیا؟ جھوٹ ہی تو کہتے رہے ہو ساری زندگی۔ منال نے بھی فوراً جواب دیا۔ دیکھو تم ابھی ریزائن کرو گی، سمجھی؟ یاسر بزد ہوا۔ میں تمہاری میراث نہیں ہوں یاسر خان، اس لیے مجھ پر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، منال نے غصے سے کہا۔ یاسر نے اس کی کلائی چھوڑی تھی، قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ بابا، ماما، چاچو کہاں ہیں؟ سب باہر آئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ سارے لوگ اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ منال اس کی حرکت دیکھ کر مزید غصہ ہوئی تھی۔ اپنی بے عزتی کروانے کی تیاری کر لو، منال نے دل میں سوچا تھا۔ کیا ہو گیا، اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ بڑے خان جو کہ یاسر کے والد تھے غصے سے کہا۔ بابا، مجھے منال سے شادی کرنی، جلد از جلد۔ اپنی بات پر زور دیتے اس نے غصے سے کہا۔ یہ اچانک تمہیں شادی کا بھوت کیوں چڑھ گیا ہے؟ بڑے خان نے ناگواری سے کہا۔ بابا، اچانک نہیں ہوا، بچپن سے پسند ہے مجھے، بس آپ لوگ طے کریں، یاسر نے حکمانہ انداز میں کہا تھا۔ یوں رات کے اس پہر کیا رشتے طے ہوتے؟ یاسر کی والدہ نے اسے ڈپٹا تھا۔ یار ماما، کبھی تو میری خوشی میں بھی خوش ہو جائے کرے نا، یاسر نے منہ بناتے کہا۔ کیوں دیور جی، کیا کہنا ہے آپ کا؟ یاسر کی والدہ نے ستائشی انداز سے پوچھا۔ منال بیٹی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، منال کے والد نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب ساری خاک میرے سر؟ منال نے دل میں اداسی سے سوچا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے بابا، میں اس میں راضی ہوں، منال نے بالآخر ہمت کر کے کہا۔ سارے لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ تمہارا حساب صبح کروں گی، منال نے یاسر کے پاس سے گزرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، جبران نے اس نوکرانی کو بھیج دیا تھا۔ کیسا گزرا دن؟ آپ کے بیڈ پر مناہل کے پاس بیٹھا تھا۔ بہت برا، مناہل نے اداسی سے کہا۔ لیکن ڈاکٹر نے آرام کا کہا تھا نا، جبران اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے ڈنر کیا؟ میں لے کر آتی ہوں، مناہل اشاروں میں اپنی بات مکمل کرتے جانے لگی تھی جب جبران نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ تم بیٹھو، میں لاتا ہوں، جبران نے کہا اور پھر کچن کا رخ کیا۔ دوسری طرف مناہل ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، اسے اسی بات کی خوشی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ واپس آ گیا تھا۔ مناہل، مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ نا، کھانا کھاتے اس نے سوال کیا۔ میرے بارے میں کیا جاننا ہے؟ مناہل نے اشاروں میں ہی سوال کیا۔ کبھی کبھی اشاروں کی زبان بھی پیاری لگتی ہے۔ اس رات کیا ہوا تھا جس رات تمہاری آواز چلی گئی تھی؟ سوال براہ راست تھا۔ کچھ پل کے لیے مناہل خاموش ہو گئی تھی، پھر جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ تم ویسے بھی بتاؤ گی تو میں سن لوں گا، جبران کی بات پر اس کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ میں بہت چھوٹی تھی، مناہل نے بتانا شروع کیا۔ میرے بابا ایک خفیہ آرمی ٹیم میں تھے۔ ایک دفعہ وہ کیس حل کر رہے تھے کسی بہت بڑی گینگ کے خلاف، وہ گینگ جو بچوں کے آرگنز سپلائی کرتی تھی۔ بابا نے سارے ثبوت ان کے خلاف جمع کیے تھے، مگر ایک دن ہمارے گھر کئی لوگوں نے حملہ کیا جس میں میرے بابا کو بہت بے دردی سے قتل کیا۔ اس رات میں اتنا چلائی تھی، اتنا روئی تھی کہ میری آواز بس چلی گئی۔ مناہل کی آخری بات پر اس کے بھی آنسو نکلے تھے۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، مگر اتنا برا ہوا کہ اس بات کا اسے علم نہیں تھا۔ تو کیا وہ گینگ ان سارے ثبوتوں کو لے گئی ہے؟ جبران نے جلدی سے سوال کیا۔ اس وقت جذبات نہیں، اسے عقل سے کام لینا تھا۔ نہیں، وہ تو میرے پاس ہے آج بھی، مناہل نے سکون سے کہا۔ جبران کے دل میں خوشی کی ایک لہر اٹھی تھی، بازی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ تم مجھے وہ ثبوت دکھا سکتے ہو؟ جبران نے سوال کیا۔ آپ کیا کریں گے اس کا؟ مناہل نے پریشانی سے پوچھا۔ میں انصاف دلاؤں گا انکل کو، جبران نے ایک وعدہ سے آج دیا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، مناہل نے اسے اداسی سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، جبران نے اسے حوصلہ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئے تھے، جبکہ دوسری طرف منال کسی اور چیز کی پلاننگ کر رہی تھی۔ مناہل نیند کی وادی میں چلی گئی تھی جب جبران دبے قدموں سے اٹھا بالکنی میں گیا تھا، فون نکالا اور
بیسٹ فرینڈ کے نمبر پر کال کی، دوسری رنگ پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ مناہل کے پاس وہ ثبوت ابھی بھی ہیں۔ جبران نے خوشی سے کہا، تم نے اس سے سچائی بتا دی؟ یاسر کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ کیا وہ بیسٹ فرینڈ تھے؟ باتوں سے تو نہیں لگتا تھا۔ نہیں یار، مگر اسے انصاف دلانے کا وعدہ کیا ہے، جبران نے سکون سے کہا۔ جانتے ہو نا، وعدہ کرنے کے بعد تم سکون سے نہیں رہتے۔ یاسر نے اسے اس کی ہی خوبی بتائی تھی۔ تم بھی جانتے ہو نا کہ جب تک میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر لیتا تو مجھے کسی جن کی طرح یاد دلاتے رہتے ہو۔ جبران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر کل ملتے ہیں، یاسر نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ دوسری طرف وہ بھی واپس سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ مناہل اور وہ ان کے پرانے گھر آئے تھے جہاں پر مناہل کا بچپن گزرا تھا۔ وہ گھر بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کی ماما نے سجایا تھا، ہر چیز ویسی ہی۔ یہ گھر تو بہت پیارا ہے، مناہل کو دیکھتے اس نے خوشی سے کہا۔ میری ماما نے اسے خود سجایا تھا، مناہل نے خوشی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹڈی سے وہ فائل لائی تھی جس میں وہ سارے ثبوت تھے۔ بابا نے آخری سانسیں گنوا دی تھی مگر یہ ثبوت کسی کو نہیں دیے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کاش میں خود یہ ثبوت ان کے حوالے کر کے اپنی ماں اور باپ کی زندگی بچا لیتی، کم سے کم وہ میرے ساتھ تو ہوتے۔ مناہل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آئی تھی۔ مناہل نے اسے دیکھا، کئی امیدیں اس کی آنکھوں میں جھلکی تھیں۔ پلیز آپ اپنا خیال رکھنا، مناہل نے ندامت سے کہا۔ بے اختیاری جبران نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ مناہل سانس لینا بھول گئی تھی، اسے اتنی شدت سے کسی نے نہیں تھاما تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اسے گھر چھوڑ کر اپنے اڈے کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ اندر اس کا استقبال یاسر نے کیا تھا۔ لے آئے تم فائل؟ یاسر نے اس سے پہلا سوال کیا۔ ہاں، منال کہاں ہے؟ جبران نے ارد گرد دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پریشانی میں اس کا رشتہ پکا ہو گیا نا، یاسر نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ خدا نہ خواستہ تم نے کوئی نیا چاند تو نہیں چڑھا دیا؟ جبران نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ خیر سے چڑھا تو دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کیسے بچتی ہے وہ، یاسر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس نے کیا بچنا، وہ تم سے محبت کرتی ہے بھائی۔ جبران کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کرتی تو ہے مگر وہ کبھی اس بات کا اقرار کرنا نہیں چاہے گی، یاسر نے اس کی نیچر بیان کی۔ اچھا چلو یہ فائل دیکھو، اس میں سارے ثبوت ہیں اس ڈیمن کے خلاف، جبران نے اسے فائل تھماتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ڈیمن ہے؟ یاسر نے ایک تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر یہ تو عالیان اور اورنگزیب ہے، پاکستان کا مشہور سیاستدان، اور اگر یہ سب کے پیچھے ہے تو اس نے ہم پر نظر رکھی ہوئی ہوگی۔ جبران کی بات میں سچائی تھی، اور ابھی یاسر کچھ کہتا کہ اس کا فون بچا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، جان تو گئے ہوگے کہ میں کون ہوں۔ عالیان اورنگزیب کی آواز ابھری تھی۔ ماجرا بالکل سیدھا ہے، اپنی بیویوں کو لے جاؤ اور مجھے میری فائل دے جاؤ، ورنہ یہ دونوں اپنی آخری سانسیں جیں گی۔ بس اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ تمہاری بیوی کی بات سمجھ آتی ہے مگر میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یاسر نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیوقوف آدمی، اس نے منال اور مناہل دونوں کو اغوا کیا ہے، اور پھر بغیر وقت ضائع کیے وہ لوگ اورنگزیب محل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ یہاں سے اندر کیسے جائیں گے؟ ہر طرف گارڈز ہیں، یاسر نے اعتراف کا جائزہ لیتے کہا تھا۔ یہ دیکھو، جبران نے اشارہ کیا، ایک دروازے کی جانب کیا تھا۔ یاسر نے پوری قوت سے دھکا دیا مگر آگے جو تھا وہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک وسیع لان تھا جہاں 100 کی تعداد میں گارڈز کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں، اور عین بیچ میں وہ دونوں کشتیوں پر بندھی ہوئی تھیں۔ دیکھا، مجھے پتا تھا تم یہیں سے آنا پسند کرو گے، عالیان کی آواز آئی، اور پھر وہ خود ایک ادھیڑ عمر شخص تھا مگر طاقت اور روب دار۔ ابھی وہ کوئی حکم دیتا کہ یاسر اور جبران نے فائرنگ شروع کی تھی۔ 50-50، جو پہلے جیتا شکار اس کا، یاسر نے چیلنج دیتے کہا۔ ڈن، جبران نے مسکرا کر کہا۔ دشمن تب کمزور ہوتے ہیں جب وہ خود ہی اپنی پہچان ظاہر کرے، اور عالیان نے بھی یہی کیا تھا، وہ خود سامنے آیا تھا اور اب وہ کمزور تھا۔ گولی کی زد میں وہ ان دونوں کے پاس آیا تھا، جلدی سے رسیاں کھولی۔ جبران نے جلدی سے مناہل کو گلے لگایا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے ساتھ آؤ، وہ اسے اپنے پیچھے لگاتا لایا تھا۔ مجھے میری گن دو، منال نے جبران کو دھیمے سے کہا۔ رہنے دو، میری اور یاسر کی شرط لگی ہے، جبران نے اسے تسلی دی اور سائڈ پر تھی۔ ابھی جبران کو مار رہا تھا جب جبران پر عالیان نے نشانہ بنایا تھا۔ مناہل نے یہ منظر دیکھا تھا، اس نے منال کو بتانے کے لیے رخ کیا مگر وہ یاسر کی طرف تھی، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو اندیشہ نہیں تھا۔ جبران، منال پوری قوت سے چلائی تھی۔ جبران نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور عین اسی وقت اس کے پیٹ کے آر پار گولی ہوئی تھی، وہ زمین بوس ہوا تھا۔ یاسر نے فوراً گن کا نشانہ عالیان کی طرف کیا تھا اور 3 گولیاں اس کے پیروں پر چلائی تھیں۔ جبران میرے بھائی، یاسر نے اس کو تھامتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مناہل کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، ایک بار پہلے وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی مگر اب نہیں۔ یاسر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، منال نے اس کی مدد کی۔ منال نے مناہل اور یاسر کو بھیج دیا تھا
اور خود عالیان اورنگزیب کو اریسٹ کرنے لگی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں پریشانی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ مناہل نے پریشانی سے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ یاسر نے اسے تسلی دی تھی۔ یہ سب کیا تھا یاسر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیسے یہ سب اکیلے؟ گنز آخر کیا کر رہے ہو تم؟ مناہل نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے بابا نے جس مشن کو چھوڑا تھا، یہ وہی مشن تھا جسے مجھے اور جبران کو دیا گیا تھا۔ پلان کے مطابق جبران کو تمہاری حفاظت بھی کرنی تھی اور سارے ثبوت بھی جمع کرنے تھے، اور جب ایک بار یہ سب ختم ہو جاتا تو… یاسر اب کے خاموش ہو گیا۔ تو وہ مجھے چھوڑ دیتے؟ مناہل کی آواز کسی کھائی سے سنائی دیتی تھی۔ اس کی آواز اس کی خوبصورتی سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاسر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے بس ان ثبوتوں کو حاصل کرنے کے لیے اچھے سے بات کر رہے تھے۔ انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، انہیں بس ہمدردی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے مناہل، اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہیں یوں گلے کیوں لگاتا؟ کیوں اس نے تمہارے ماتھے پر بوسہ دیا؟ یاسر نے سوال کیا۔ تو جس سے ہمدردی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے۔ مناہل اپنی بات پر بزد رہی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ منال نے آتے ساتھ سوال کیا۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ بتایا نہیں ڈاکٹر نے، یاسر نے دھیرے سے کہا۔ تمہیں بھی پتہ تھا نا اس سب کا؟ مناہل نے سوال کیا۔ مجھے نہیں۔ منال نے پہلے یاسر کو دیکھا پھر جواب دیا۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے بھی مجھ سے باتیں چھپائی ہیں تو بات نہیں کروں گی۔ مناہل اس کے گلے لگ کر کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹرز باہر آ گئے تھے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اب بہتر ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں حوصلہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ مناہل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تم نے دیکھا؟ مناہل کی آواز واپس آ گئی، جبران نے کراتے ہوئے کہا۔ مناہل کی آواز کب واپس آئی؟ اور یہ پہلی دفعہ تھا جب یاسر اور منال کو واقعی میں ہوش آیا تھا۔ ارے ہاں، یہ کیسے ہوا؟ منال نے خوشی سے مناہل کو گلے لگایا تھا۔ واہ بھائی، خود کو گولیاں لگی ہیں مگر بیوی کی ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، یاسر نے ستائشی انداز میں کہا۔ گولیاں نہیں لگیں، اور وہ بھی چھو کر گئی تھیں۔ جبران نے اسے تردید کی۔ مجھے مناہل سے اکیلے میں بات کرنی ہے تھوڑی دیر، جبران نے سیدھے ہوتے کہا۔ یاسر اور منال مسکرا کر پہلے مناہل کو دیکھ کر پھر باہر نکل گئے۔ میں جانتا ہوں یاسر نے تمہیں حقیقت بتا دی ہوگی، اور تم… لگتا ہوگا کہ میں نے تم سے بس ایک مشن کے لیے شادی کی ہوگی، جبران نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ مناہل نے خفگی سے کہا۔ ایسا ہے، مگر ایک سچ ہے، تم ناواقف ہو ابھی بھی، جبران نے مسکرا کر کہا۔ اور وہ کون سا سچ ہے؟ مناہل پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جس دن ہمیں تمہاری تصویر ملی تھی، اس دن ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ یاسر تمہیں جانتا تھا، یہ اتفاق تھا، مگر مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ میری محبت تو بس خاموش اور یہ یک طرفہ تھی، مگر جس دن تم نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا، اس دن میں سب سے زیادہ خوش تھا، جبران نے مسکرا کر کہا۔ پھر تمہاری مامی سے ملا، وہ ویسے بھی تم سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے بس جلدی شادی کر کے لیے ہاں کر دی، بنا جانے کہ میں کون ہوں۔ جبران کی ایک ایک بات سچ تھی۔ تو مناہل سکندر، کیا آپ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہیں گی؟ جبران نے خوشی سے کہا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے، مناہل نے ڈرتے کہا۔ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، مناہل نے اور جبران نے خوشی سے کہا۔ میں آرمی چھوڑ رہی ہوں، منال نے یاسر کو ایک نیا دھچکا دیا تھا۔ مگر کیوں؟ یاسر نے ناسمجھی سے کہا۔ تمہیں پسند نہیں نا میرا یوں آرمی میں رہنا؟ منال نے منہ بناتے کہا۔ بات پسند کی نہیں تھی منال، ہم تو دوست تھے نا، تو مجھے اتنا تو بتا سکتی تھی کہ آرمی جوائن کر رہی ہو، اوپر سے جھوٹ بھی کہا تھا، یاسر نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا جھوٹ؟ منال نے ناسمجھی سے کہا۔ یہی جھوٹ کہ تم نے مناہل کو بتایا تھا کہ جبکہ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی اس بارے میں۔ یاسر نے اس کی کم عقلی پر روشنی ڈالی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ مناہل نے سوال کیا۔ اوکے، کر لیتا ہوں، یاسر نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ ہر لڑکی کی زندگی کا خواب ہوتا ہے کبھی اسے بھی سرار سکندر جیسا کوئی شخص ملے۔ جبران بہت جلد ریکور کر گیا تھا۔ اس نے سارے ثبوت اپنے ہیڈ کوارٹر جمع کروا دیے تھے اور ملک کا سب سے مشہور سیاستدان جیل میں اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا تھا۔ مناہل کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ ابھی وہ کمرے میں صوفے پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جبران کی نظر اس پر گئی تھی، وہ اب اس کا مزید خیال رکھنے لگا تھا، اسے دیکھ کر خود اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ کیا وہ جانا نہیں ہے کیا آج؟ جبران نے سوال کیا۔ سچ بتاؤں تو میرا دل نہیں کر رہا، مناہل نے منہ بناتے کہا۔ اور یہ دل کیوں نہیں ہے؟ جبران نے اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے کہا۔ وہ سب میرا مذاق بنائیں گے، مناہل نے کسی بچوں کی طرح شکایت کی تھی۔ میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، بس تم ہمت مت ہارو، جبران نے اسے حوصلہ دیا۔ اور اگر آپ کو اس وقت یہ خیال آنے لگا کہ
لڑکی ہے، میں لڑکی کو کیا بول سکتا ہوں پھر؟ جبران اس کی بچے والی شکایت پر دل سے مسکرایا تھا۔ نہیں ہوگا ایسا، وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے اوپر اٹھنے والی ہر انگلی میں توڑ دوں گا۔ شام کو وہ لوگ وقت پر تقریب میں پہنچ گئے تھے۔ دھیان سے چلنا، یہ فرش تھوڑا پھسلن والا ہے۔ تم نے ہیل پہنی ہے؟ جبران نے اسے ہدایت دی کیونکہ وہ ہیلز پہنی ہوئی تھی۔ جی خیال رکھوں گی، مناہل نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوہ دیکھو، مناہل آ گئی، شازیہ نے بلند آواز میں کہا، جو رشتے میں جبران کی کزن تھی۔ کیا یہ ساڑی تم نے پسند کی ہے یا جبران نے؟ شازیہ کا لہجہ عجیب تھا۔ میں نے خود پسند کی ہے شازیہ۔ مناہل کو غصہ آیا تھا مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ جبران بھی کسی سے مل رہا تھا، وہ بھی مصروف تھا۔ سچ کہوں تو مجھے تمہارا اسٹائل ذرا پسند نہیں آتا، شازیہ نے جلتے ہوئے کہا۔ مناہل نے سرخ ہوتے کانوں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، بہت شکریہ، میں جانتی نہیں کہ کوئی میرا اسٹائل یا میری پسند کو پسند کرے۔ مناہل کا اشارہ شازیہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اور ویسے تمہیں مزید کٹ کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر دھیان دو، مناہل نے سکون سے کہا۔ میں مذاق کر رہی تھی، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی، شازیہ نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کہا۔ میرا اور تمہارا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سو بیہیو، مناہل نے سختی سے کہا اور اپنی ساس کی طرف بڑھ گئی۔ واہ جانم، کس کو چپ کروانا خوب آتا ہے آپ کو؟ جبران نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ تھینک یو، مناہل نے خوشی سے کہا۔ جبران نے خوشی سے سر کو خم کیا تھا۔